السلام علیکم سیکنڈ ایئر. میں آپ کو مطالعہ پاکستان کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں. مطالعہ پاکستان کا جو پہلا چیپٹر تھا جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام سے متعلق تھا وہ مکمل ہو چکا ہے، اور پہلے چیپٹر میں ہم نے نظریہ پاکستان کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک بر صغیر کے جو حالات اور جو بہت اہم واقعات تھے ان کا ہم نے تفصیلی جائزہ لیا. آج ہم مطالعہ پاکستان کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات سے متعلق ہے. عزیز طالبات، پاکستان جو ہے وہ شدید مخالفتوں اور بہت ساری مشکلات کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے معرض وجود میں آ چکا تھا، لیکن مملکت خداداد جو ہے اس کو ابتدا سے ہی، آغاز سے ہی بہت سارے مسائل جو ہیں ان میں الجھا دیا گیا. کانگریس نے پاکستان کا قیام، اس کا وجود، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جو آپ کو پتہ ہے کہ آخری وائسرائے ہند کے طور پر بر صغیر میں آئے، انہوں نے ریڈ کلف کے ساتھ مل کر، ریڈ کلف آپ کو پتہ ہے کہ ان کا تعلق، یہ ماہر قانون دان تھے اور حد بندی کمیشن کے سربراہ بھی تھے. ان دونوں حضرات نے کانگریسی رہنماؤں کو یہ کہہ کر بر صغیر کی تقسیم پر آمادہ کیا تھا کہ ہم بہت ہی کمزور اور کٹا پٹا پاکستان بنائیں گے جو زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہ سکے گا، اور بالآخر جو ہے وہ ہندوستان میں ضم ہو جائے گا. تو انہوں نے اپنے جو ان کا جو دعویٰ تھا اس کو ثابت بھی کیا. بعد میں انہوں نے ریڈ کلف ایوارڈ کے ذریعے پاکستان کے لیے بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ پیدا کیے جو آج تک حل طلب ہیں، جو آج تک حل نہیں ہو سکے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں، ان کی عظیم قیادت میں پاکستانی قوم جو ہے انہوں نے ان مشکلات پر، ان حالات پر جو ہے وہ قابو پا لیا، جلد ہی قابو پا لیا، اور قوم جو ہے اس نے مثالی جذبے سے، محنت اور دیانت سے کام لیا. اس کے علاوہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو ایک عظیم قیادت تھی، اس میں رفتہ رفتہ مسلمان اپنے ان مسائل پر قابو پانے میں کافی حد تک کامیاب رہے. اس کے علاوہ ہندو اکثریت کے علاقوں سے ہجرت کر کے آنے والے جو مسلمان مہاجرین تھے، ان کی جو داستان ہے وہ بہت ہی اندوناک اور ناقابل یقین حد تک جو ہے وہ خوفناک ہے، جس کو سننے سے دل دہل جاتے ہیں. تو ہم ان مشکلات کا جائزہ لیں گے جو پاکستان کو درپیش تھیں بالکل ابتدا میں ہی. قیام پاکستان کے ساتھ ہی پاکستان کن مشکلات سے دوچار ہوا، کون کون سی ابتدائی اس کی مشکلات تھیں، ان کا ہم ون بائی ون جائزہ لیتے ہیں. سب سے پہلا جو آپ کا پوائنٹ ہے ٹیکسٹ بک کے مطابق وہ ہے ریڈ کلف ایوارڈ کی ناانصافیاں. آپ سب کو پتہ ہے کہ 3 جون 1947 کا جو منصوبہ تھا اس کے مطابق یہ طے پایا تھا کہ ہندو اکثریت کے جو علاقے تھے وہ تو بلا چون و چراں ہندوستان میں شامل کر دیے گئے. سندھ، بلوچستان اور سرحد کے عوام جو تھے انہوں نے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا. اس کے علاوہ سلہٹ کا جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا گیا. پنجاب اور بنگال 2 ایسے صوبے تھے جن کے متعلق یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس منصوبے میں کہ ان کی تقسیم کی جائے گی. پنجاب اور بنگال جو ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. وہ حصے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہوں گے وہ پاکستان میں، جبکہ وہ علاقے جہاں ہندو اکثریت میں ہوں گے ان کو ہندوستان میں شامل کر دیا جائے گا. اور اس تقسیم کے لیے جو ہے وہ ایک کمیشن بنایا گیا، حد بندی کمیشن، تاکہ یہ ان علاقوں کی نشاندہی کر سکے، ان کی حد بندی کر سکے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور جہاں ہندو اکثریت میں ہیں. اور اس کمیشن کے جو سربراہ تھے وہ ایک برطانوی ماہر قانون دان ریڈ کلف کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا. ان کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ سونپی گئی. اب ریڈ کلف نے کیا کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کرتے ہوئے بعض جو مسلم اکثریت کے علاقے تھے، جو تسلیم شدہ علاقے تھے مسلم میجورٹی کے، ان کو باقاعدہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کر دیا اور پاکستان کو جو ہے ان علاقوں سے محروم کر دیا. اب یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخی حقیقت کے طور پر یہ بات مانی جا چکی ہے کہ یہ فیصلہ ناانصافی پر مبنی تھا. اور اس کا اعتراف جو ہے وہ ریڈ کلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے خود بھی کیا کہ بعض مسلم اکثریتی علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا تھا. ان میں جو ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں ہیں، گرداسپور، پٹھان
ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، پٹھان کوٹ اور بٹالہ، اور ان کے علاوہ ضلع فیروز پور کی تحصیل زیرہ کے علاقے جو ہیں یہ ہندوستان کو دے دیے گئے، اور حالانکہ یہاں پر مسلمان جو تھے وہ اکثریت میں تھے، اور گرداسپور کے علاقے کو ہندوستان میں شامل کر کے بنیادی طور پر جو ہندوستان ہے اس کو ریاست جموں اور کشمیر تک رسائی دی گئی۔ ریاست جموں اور کشمیر جو ہے وہ اپنی جغرافیائی لحاظ سے پاکستان سے زیادہ قریب اور ملحقہ تھی، اور بھارت کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی اپروچ نہیں تھی اس کو ریاست جموں اور کشمیر تک، لیکن ان مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ ہندوستان میں شامل کیا گیا، اور تاکہ ریاست جموں اور کشمیر تک ہندوستان کی رسائی جو ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے۔ تو اس ناانصافی پر مبنی ریڈ کلف ایوارڈ سے نہ صرف مسلمان جو ہیں ان کو ان کے مسلم اکثریتی علاقوں سے محروم کیا گیا، بلکہ دونوں قوموں کے درمیان جو ہیں وہ مسائل کے ایسے بیج بوئے گئے جو آج تک حل طلب ہیں، اور ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان وجہ نزاع بنا ہوا ہے، اور دونوں ممالک کے درمیان جو ہیں وہ اب تک 3 جنگیں اس مسئلے پر ہو چکی ہیں۔ پھر بہت ساری انتظامی مشکلات پاکستان کے لیے کھڑی کی گئیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم بر صغیر سے پہلے مسلمان جو تھے وہ تعلیمی پسماندگی کا بھی شکار تھے، سرکاری ملازمتوں کے دروازے ان پر بند تھے، بہت کم مسلمان جو تھے وہ سرکاری ملازمتوں پر فائز تھے، زیادہ تر ہندو جو ہیں وہ سرکاری ملازمتوں کا حصہ تھے، تو اور خاص طور پر وہ علاقے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کو ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ پسماندہ رکھا گیا تھا۔ تو جب پاکستان کا قیام ہوا، برصغیر کی تقسیم ہوتی ہے، تو وہ علاقے جو پاکستان کے حصے میں آئے وہاں پر بھی اکثریت جو ہے وہ ہندو ملازمین کی تھی، جو تقسیم کے بعد ہندوستان چلے گئے، وہاں ہجرت کر گئے، تو اس کی وجہ سے جو دفاتر تھے یہاں کے وہ خالی ہو گئے۔ پھر اس کے علاوہ دفاتر میں جو انفراسٹرکچر تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، دفاتر میں فرنیچر نہیں تھا، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر، ان چیزوں کی شدید قلت تھی۔ اس کے علاوہ جو دفتری عملہ تھا وہ جاتے ہوئے بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ تباہ کر گیا، جس کی وجہ سے بہت ساری انتظامی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، جو ایک بالکل نوزائیدہ مملکت تھی۔ ان انتظامی مشکلات کے علاوہ جو ہے وہ مہاجرین کی آمد کا مسئلہ تھا، پھر ان مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، اور قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ بھارت میں رہنے والے جو مسلمان تھے ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے نئے وطن میں ہجرت کر جائیں۔ اس مقصد کے لیے بہت سارے مسلمان خاندان جو ہیں وہ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ پاکستان کی طرف ہجرت انہوں نے کی، اور وہ مسلمان جو بھارت میں رہنا چاہتے تھے ان پر بھی بہت سارے ظلم و ستم کیے گئے، تو مجبوراً انہیں بھی ہجرت جو ہے وہ پاکستان کی طرف کرنا پڑی۔ دوران ہجرت جو ہندو اور سکھ تھے وہ ان مہاجرین پر حملہ کرتے تھے، بہت سارے مہاجرین کو شہید کر دیا گیا اور ان سے لوٹ مار کی جاتی تھی۔ تو یہ لٹے پٹے مہاجرین مسلمان جب پاکستان میں پہنچتے تھے تو ان کو عارضی کیمپوں میں ٹھہرایا جاتا تھا، پھر ان کی خوراک، ان کی رہائش، ان کی ادویات وغیرہ جو ہیں یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو حکومت پاکستان نے بہت تیزی سے اس پر جو ہے وہ منصوبہ بندی کی، اور ان مہاجرین کی آباد کاری جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن یہاں کے مقامی لوگ جو تھے انہوں نے مسلمانوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا۔ یہ تاریخ میں اس کی اتنی بڑی ہجرت کی کوئی مثال نہیں ملتی، تاریخ میں یہ پہلی اتنی بڑی ہجرت تھی۔ تو ان مشکلات سے بھی پاکستان جو ہے وہ دو چار رہا، ان مہاجرین کی آباد کاری کے حوالے سے ان کو گھر، چھت، کھانا، خوراک وغیرہ ہر چیز مہیا کرنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پھر اثاثوں کی تقسیم کا ایک مسئلہ تھا کہ برصغیر کی تقسیم کے وقت جو ہے وہ ریزرو بینک میں 4 بلین روپے جو تھے وہ جمع تھے، اور ظاہر ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد ان اثاثہ جات کو بھی پاکستان اور بھارت میں متناسب تقسیم سے جو ہے وہ اس کی متناسب تقسیم ہونی چاہیے تھی، جو انصاف کا تقاضا تھا، لیکن یہاں پر بھی ہیلے بہانے سے کام لیا گیا اور ناانصافی پر مبنی فیصلے کیے گئے، اور تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے اس کو برے طریقے سے نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب اس تناسب سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو جو ہے وہ 750 ملین روپے پاکستان کے حصے میں آنا تھے، لیکن بھارت جو ہے وہ یہ رقم ادا کرنے پر بھی آمادہ نہیں تھا۔ پہلی قسط جو ہے پاکستان کو وہ 200 ملین روپے کی
پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ مسلسل مطالبے اور اب بین الاقوامی سطح پر اپنی جو ہے وہ ساکھ کے متاثر ہو جانے کے ڈر سے حکومت ہند جو ہے اس نے 200 ملین روپے کی ایک پہلی قسط جو ہے وہ پاکستان کو ادا کی اور باقی رقم روک لی گئی۔ بھارتی وزیر پٹیل جو ہے اس نے کہا کہ اگر پاکستان کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے تو ساری رقم ادا کر لی جائے گی، لیکن پاکستان نے یہ سودے بازی نہیں کی، اور گاندھی جو ہے اس نے بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ شرمندگی کے احساس سے اس کے کہنے پر دوسری جو قسط تھی 500 ملین روپے کی وہ پاکستان کو ادا کی گئی، اور بقایا جو 50 ملین تھے وہ ابھی تک بھارت کی طرف واجب الادا ہے۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دلی میں دونوں ممالک کے جو نمائندگان تھے ان کے درمیان معاہدہ بھی طے پایا، میٹنگ ہوئی، معاہدہ طے پایا، لیکن اس معاہدے پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پھر فوج کی تقسیم کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ظاہر ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے بعد یہ ضروری تھا کہ برصغیر کی جو فوج ہے اور جو فوجی اثاثے ہیں ان کو دونوں ممالک کے درمیان صحیح تناسب کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ناانصافی سے کام لیا گیا، اور پاکستان کو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے بھی کمزور رکھنا چاہتا تھا بھارت، تاکہ وہ بعد میں بھارت میں شامل ہونے پر جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ تو تقسیم سے پہلے جو تھا وہ ہندوستان کا کمانڈر جو ہے اس کا بھی یہی خیال تھا کہ فوج کو تقسیم نہ کیا جائے بلکہ اس کو ایک ہی کمانڈ کے تحت جو ہے وہ رکھا جائے، لیکن مسلم لیگ کو جو ہے اس موقف سے شدید اختلاف تھا، اور مسلم لیگ نے بار بار اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور جو اثاثے ہیں وہ دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ تو حکومت برطانیہ جو ہے اس کو مجبوراً یہ فیصلہ لینا پڑا، اور اور فوجی اثاثوں کی تقسیم جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان کرنا پڑی۔ تناسب کے لحاظ سے جو ہے وہ فوجی اثاثے جو تھے اس میں سے 64% حصہ جو ہے وہ بھارت کے حصے میں آنا تھا، اور 36% جو ہے وہ پاکستان کو ملنا تھا۔ متحدہ بھارت جو ہے اس میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، لیکن ان میں سے ایک بھی فیکٹری ایسی نہیں تھی جو پاکستان کو ملنے والے کسی علاقے میں بنائی گئی ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے تھے ان کو ہر لحاظ سے پسماندہ رکھا گیا تھا، وہاں پر آرڈیننس فیکٹریاں نہیں تھیں، وہاں پر تعلیمی ادارے نہیں تھے، تو ہر طریقے سے مسلمان اکثریت جو ہے اس کو پسماندہ رکھا گیا تھا، اور بھارتی کابینہ جو ہے وہ آرڈیننس فیکٹری تو کیا اس کا کوئی ایک پرزہ بھی دینے کو تیار نہیں تھی۔ تو کافی تکرار اور بحث کے بعد یہ طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان جو ہے اس کو 60 ملین روپے ادا کر دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ایک آرڈیننس فیکٹری قائم کر لے۔ اس کے علاوہ عام فوجی اثاثے جو تھے ان کی تقسیم کا جو بھی فارمولہ بنایا گیا حکومت ہند جو ہے اسے مسترد کر دیا۔ تو تنگ آ کر انگریز کمانڈر ان چیف جو تھا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گیا، اس نے استعفیٰ دے دیا، جس سے حالات جو ہیں وہ مزید پیچیدہ ہو گئے، اور پاکستان کو جو اس کا جائز حصہ تھا فوجی اثاثوں کا اس سے بھی محروم کر دیا گیا، اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور ہر طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو اور پاکستان کو جو ہے وہ کمزور بنانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ اور جہاں تک افواج کا تعلق تھا تو ہر فوجی کو جو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دونوں ممالک میں سے جس کی فوج میں شامل ہونا چاہیں وہ ہو سکتے ہیں، جس فوج کا حصہ بننا چاہیں بن سکتے ہیں۔ تو مسلمان جو فوجی تھے ظاہر ہے کہ انہوں نے پاکستانی فوج میں شامل ہونے کو ترجیح دی اور پاکستان سے اپنی وابستگی کا مکمل اظہار کیا۔ جی سیکنڈ ایئر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ ہم دریائی پانی کا مسئلہ اور ریاستوں کا تنازع ان مسائل کا ہم تفصیلی جائزہ لیں گے۔